احترام کے ساتھ ہلال صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی بات شروع کریں. ہلال صاحب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز و مکرم سامعین کرام، کل ہم نے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 2 کے سلسلے میں آپ کے سامنے جتنی بھی گزارشات رکھی تھیں اس کے پہلے حصے کی تو اچھی طرح سے تشریح ہوئی تھی، لیکن اس کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو ابھی بھی تشنہ طلب ہیں. تو اس لیے آج ہم آپ کے سامنے پھر سے اسی رکوع کے حوالے سے، اس کے دوسرے حصے کے حوالے سے چند گزارشات لے کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 14 کے حوالے سے 14، 15، 16 اور 17 میں جو مضمون آیا ہے، یک رنگی مضمون آیا ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی فطری حقیقت سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے. انسان کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں مزین کر کے رکھی ہیں، ان کو لبھاونا بنایا ہے ہم نے آپ کے لیے، تو ضرور بالضرور آپ ان کا خاطر خواہ استعمال کریں، لیکن خیال رہیں یہ آپ کا دائمی چیز نہیں ہے. آپ نے ان چیزوں کو محض استعمال کرنا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے،
باقی ان سے آپ بچ کے رہیے، ان سے آپ ہوشیار رہیے، کہیں نہ کہیں یہ آپ کے ایمان کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ جس میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے نساء، یعنی کہ عورت روز اول سے ہی فتنے کی، آزمائش کی، ابتلا کی ایک بہت بڑی نشانی رہی ہے۔ زن، زر اور زمین، یہ کہاوت ابھی بھی ہمارے ہاں مستعمل ہے، جس کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ عورت کا فتنہ بہت زبردست فتنہ ہے۔ بلکہ احادیث کے اندر بھی عورت کے فتنے کے حوالے سے بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں۔ اب یہاں پر تو بتا دیا گیا ہے کہ عورت کو آپ کے لیے مزین کر کے رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کی جو عورتیں ہیں یہ آپ کے نظروں کے سامنے سے جب گزر جائیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اوپر یہ کوئی حملہ کرے۔ تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے بہترین انتظام رکھا ہے، وہ ہے نکاح۔ آپ نکاح کے ذریعے سے جو عورت کی طلب آپ کو ہوتی ہے اس سے پورا کریں۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر سماج میں ایک ضبط رہتا ہے، جس کے اندر سماج میں ایک ڈسپلن رہتا ہے۔ تو آپ نے عورت کا استعمال کرنا ہے، لیکن نکاح کے ایک مضبوط، مربوط اور پاکیزہ رشتے کے تناظر میں۔ اس کے بعد بتا دیا گیا ہے بیٹے، بنین۔ اول روز سے ہی اولادوں کا نشہ انسانوں کے اوپر بہت زیادہ بھاری تھا، بلکہ ہمارے ہاں ابھی بھی یہ چیز مستعمل ہے کہ جس کے جتنے بیٹے ہوتے ہیں اس کا ڈر باقی لوگوں پر بنا رہتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مزین کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ہے جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، آج بھی یہ چیزیں انسان کی مصیبت کا سبب بنتے ہیں، انسان کے لیے آزمائش کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کو وہ سب کچھ کرواتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اسی کے لیے انسان حرام مال کماتا ہے، رشوت اور گبن کرتا ہے، ناجائز طریقے کار استعمال میں لا کر مال حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ یہ چیز بھی انسان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے بعد والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ آج کی ٹرمنالوجی میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ چیز تو ہمارے ہاں بالکل راسخ ہو چکی ہے کہ جس کے ہاں گاڑی ہے اس کو بڑا بندہ مانا جاتا ہے، اور یہ گاڑی حاصل کرنے کا جنون ہر ایک شخص کو ہے۔ جس کو ہے وہ مزید بڑی گاڑی لانا چاہتا ہے، جس کو نہیں ہے وہ اپنی تقدیر پر روتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ کیا ہوا ہے، یہ میرے حق میں کیا لکھا گیا ہے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ والانعام، اور مال مویشی، اس سے بھی آپ مال و دولت کے زمرے میں ڈال دیجئے۔ اس چیز کی بھی حرص انسان کو لگی رہتی ہے۔ والحرث، اور کھیتی کے تو کیا کہنے، اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں کہ زمین کے پیچھے آج کل انسان کتنا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ان سب چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جیسے انسان کو دنیا کے اندر جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو اس کے لیے مطلوب ہیں، جو اس کے لیے پرکشش بنا دی گئی ہیں، ان کا سارا نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دنیا کا ساز و سامان ہے۔ یہ چیزیں دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو استعمال میں لانی ہے، لیکن اس سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے۔ مجھے سری نگر جانا ہے، مجھے جموں جانا ہے، یا مجھے کہیں اور جانا ہے، میں گاڑی کا استعمال کرتا ہوں۔ وہ گاڑی محض میرے لیے استعمال کی وجہ ہوتی ہے۔ اس گاڑی کے اندر میں اپنا گھر نہیں بناتا ہوں، میں کوئی فرش نہیں بچھاتا ہوں، میں باقی ساز و سامان وہاں پر نہیں لگاتا ہوں۔ بالکل آپ سمجھ لیجئے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے گاڑی کی مانند ہیں۔ ہم گاڑی میں چڑھے، منزل مقصود تک پہنچے، گاڑی کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیا، گاڑی نے کچھ اور مسافروں کو اٹھایا، آگے بڑھتی گئی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا بھی، یہ دنیا کا کارواں بھی ہمارے لیے گاڑی ہے، اور بہت بڑی حقیقت
یہی ہے۔ اور اس کے بعد اس سے بڑی حقیقت کہی گئی ہے کہ شاید آپ کو دل کو یہ بات کھٹکے کہ میں نے شاید اس دنیا میں کوئی اچھی زندگی نہیں جی لی، میں نے گاڑیاں نہیں دیکھی، میں نے سونے اور جواہرات نہیں دیکھے، میں نے اولاد اور عورتیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے، وہی آپ کے لیے سب سے بڑی اچھی جگہ ہے، وہی آپ کے لیے دائمی قرار والی جگہ ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کو واقعی میں گاڑی ہی سمجھیں اور اس کے بعد وہی روش اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے کہی ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہوگا، پھر اللہ کے پاس آپ کے لیے بہت بڑا جائے قرار ہوگا، اسی میں آپ کو مزہ آئے گا، اس میں آپ کو یہ تمام تشنہ طلب چیزیں ان کی پیاس مٹ جائے گی۔ اس کے بعد ایسے ہی لوگوں کی مزید تشریح کی گئی ہے کہ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس دنیا کی گاڑی سے تو نکل رہے ہیں، اس میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کہیں ہمیں ان چیزوں کی محبت کسی غلطی کا شکار نہ کر بیٹھے، کہیں ہمیں یہ چیزیں آپ کے حکم کی عدولی کرنے کو نہ کہیں، کہیں ہمارے لیے عورت باعث شرمندگی نہ رہے، کبھی ہم مال اور جاہ کی طلب میں اتنے آگے نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کی ہدایات کا سر قلم کریں۔ تو ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے مقابلے میں، جن کی روش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کا نام ہی اصل میں کیا ہے؟ ڈرنا۔ شاید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت عمر سے تقوی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے بہت زبردست مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، جب آپ کسی پہاڑی کے دامن سے نکلتے ہیں اور اس دامن میں دونوں طرف سے جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ کس طرح نکلتے ہیں؟ آپ کی روش کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فطری جواب دے دیا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اور پھر بچ کے نکلتا ہوں کہ کہیں یہ جو جھاڑیاں ہیں یہ میرے کپڑوں کو بند نہ کریں، ان کو خراب نہ کریں، مجھے زخمی نہ کر ڈالے۔ تو اس کے بعد فرما دیا گیا یہی تقوی ہے۔ آپ اس دنیا سے نکلیں لیکن تقوی کی روش کو اختیار کر کے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر یہ جو آس پاس کی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دل کو فریفتہ کرتی ہیں، جو ہمارے دل پر بوجھ بنتی ہیں، جو ہمیں ان چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے اور ہمیں اس دنیا سے آگے کوچ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا ہے کہ اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کی روش یہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی مثال اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس عجز اور انکساری ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تقوی کی روش تو بظاہر اختیار کرتے ہیں، لیکن ان میں ریا کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ بس ہم نے ہی یہاں پر سب کچھ کر دیا ہے، لیکن نہیں، اس کے باوجود بھی ان کی روش بہت نرم ہوتی ہے، بہت سادی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، تقوی کی روش اختیار کرنے کے باوجود بھی یہ اللہ کی جناب میں مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے اندر صبر کرنے کا مادہ ہوتا ہے، یہ لوگ راست باز ہوتے ہیں، یہ لوگ فرما بردار ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ اوقات سحر میں مغفرت طلب کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ صبح فجر سے پہلے ہی اٹھتے ہیں اور اللہ کی جناب میں مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایڈیشنل نماز ہے جو پیغمبروں پر تو فرض کر دی گئی تھی، لیکن عام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں ہے۔ یہ 5ویں نماز ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے ہم عمومی طور پر وہ والی نماز کہتے ہیں جو ہم صبح تہجد کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت بہت ہی بہترین نظام ہوتا ہے اللہ سے لو لگانے کا، کیونکہ ہر کوئی سویا ہوا ہوتا ہے، ہر کسی کے اندر
کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، دنیا بالکل اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ کانٹیکٹ بہت زبردست ہوتا ہے، بہت پائیدار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بذات خود اس سلسلے میں فرمان ہے کہ اس وقت ہے کوئی مانگنے والا کہ اس سے عطا کیا جائے گا، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے گی، ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کو معاف کیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اس وقت اللہ اس سلسلے میں بھی آپ کے بہت قریب ہیں، تو آپ اللہ سے لو لگائیے، اسی سے آپ اپنی حاجت طلبی کر دیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں ایک اور اہم مضمون آیا تھا، اور وہ تھا توحید کی گواہی۔ توحید کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ بذاتی خود دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ اس دنیا کے حال، مستقبل اور ماضی پر محیط ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کس کی گواہی مستند ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک قسم کی جلالی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں بذات خود توحید پر شاہد اور گواہ ہوں۔ اور اس کے بعد بتا دیا گیا ہے سسٹمیٹکلی توحید کی گواہی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے توحید کو ماننا ہے اور اس چیز کا گواہ میں بذات خود ہوں، اس سسٹم کے بعد کس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے؟ وہ ہے ملائکہ بذات خود دنیا کے انتظام اور انصرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، تو انہیں زیادہ معلوم ہوگا کہ اس دنیا کی اصل حقیقت اگر کچھ ہے تو وہ صرف یہ ہے توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یکتا ہونا، اسی کا مالک الملک ہونا، اسی کا حاکم، مدبر اور محکم ہونا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اولو العلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس توحید کی جو یہ تعلیم ہے، جو یہ علم ہے، یہ ملائکہ کے ذریعے سے اہل علم تک پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم بھی برابر میں اس چیز کے شریک ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم والوں کی کتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام ملائکہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ عمومی طور پر کہا گیا ہے قرآن پاک میں کہ اگر آپ کو قرآن پاک سمجھنے میں، دین سمجھنے میں کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو آپ اہل علم سے پوچھ لیجئے۔ یہ اہل علم کی ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا وجہ افتخار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے بلند مقام پر سرفراز کیا ہوا ہے۔ تو اسی لحاظ سے قرآن پاک میں عمومی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، آپ اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کریں، اور آپ اپنے کانوں کا استعمال کریں، آپ اپنی آنکھ کا استعمال کریں، آپ اپنی عقل کا استعمال کریں، دل کا استعمال کریں۔ بے شک ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو کل پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان چیزوں کا استعمال کہاں تک کیا ہے توحید کو سمجھنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے میں۔ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی بہت حساس رہنا ہے کہ آیا ہم اپنی ان 5 سینسز کا اچھے سے استعمال کرتے ہیں توحید کو سمجھنے میں۔ تو اس لحاظ سے اس آیت کے اندر بھی بہت بڑا مضمون بیان ہوا ہے، اور یہ چیز جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عدل اور قسط قائم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کوئی ہیج نہیں ہے، اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عدل اور قسط پر مبنی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہیں ہمارے، وہ زبردست ہیں اور کمال حکمت والے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر فرما دیا گیا ہے کہ وہ زبردست ہیں۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار نہیں کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں، عذاب دینے پر جب آتے ہیں بہت سخت عذاب دیتے ہیں، لیکن خیال رہے اس میں حکمت کا پہلو بھی غالب ہے۔ یعنی کہ اس کی کمال درجے کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پھل پھور نہ پکڑیں، نہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ابھی اسی وقت ٹوکنا شروع کرے تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص نہیں زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اگر اس حکمت کا مظاہرہ نہ کرتے تو اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں ٹک پاتا، کسی کے اندر یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا 100% تقاضا پورا کر سکے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آخرت کے روز بھی جنت میں جانے کے لیے
جہنم سے بچنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ساتھ نہ ہوگی، اس کی رحمت ساتھ نہ ہوتی، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ بذات خود اپنے اعمال سے جنت میں داخل ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حکیم ہے، وہ حکمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اپنے بندے کی ان چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو معاف کرنا اسے پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود بھی کہا ہے کہ میرا جو معاف کرنے کا مادہ ہے یہ اس چیز پر غالب ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے غضب کروں یا ان کے لیے زیادہ قوی بن جاؤں، ان کے لیے زیادہ انتقام لینے والا بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ وہ مغفرت کرنے والے بنے، ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ رحم کرنے والے بنے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 اور 20 کے تناظر میں ایک اہم مضمون، بہت بڑا مضمون، اور وہ یہ بتا دیا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے دین کن لفظوں میں آیا ہوا ہے؟ یہاں پر دین آیا ہے بطور نظام زندگی۔ آپ نے اس چیز کو بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ سورہ البقرہ میں زیادہ ایمان کی تشریح کی گئی ہے، اور ایمان کا تقاضا عمومی طور پر انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انسان کا اندرون ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو جج نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اور اس چیز کا زیادہ ادراک ہوتا ہے صرف بندے کو اور اللہ کو۔ دنیا کے اندر کسی انسان کا طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا ایمان ناپ سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اسلام ہے، اور اسلام کا تذکرہ سورہ آل عمران میں زیادہ آیا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ سمجھ لیجئے یہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے، کس چیز کی؟ جو آپ کے دل کے اندر ہے، یعنی کہ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے لیگل دین، یہ ہے وہ دین جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے وہ طریقہ عمل، اس سے انسان اگر منحرف ہو جائے یا اس کے خلاف کرے تو اسلامی حکومت کو یہ باضابطہ اختیار ہے کہ وہ ایسے شخص کو ٹوکے۔ کوئی شخص زبان سے کہے کہ میں ایمان لایا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، اور باقی ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جن پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے۔ جس شخص نے بھی اس چیز کی گواہی دے دی، اب کہ دنیا کے کسی انسان کا طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کھولے اور اس سے آگے بڑھے، اگرچہ اس کے دل میں ابھی ایمان نہیں اترا ہے، یا وہ اپنی پریکٹیکل زندگی سے یہ چیز ثابت نہیں کر رہا ہے کہ آیا وہ ایمان والا ہے یا نہیں، لیکن ٹیکنیکلی لیگلی وہ ایمان والا بن گیا۔ تو یہ چیز انسان کے دل کے ساتھ وابستہ رکھتی ہے، لیکن اسلام جو ہوتا ہے وہ انسان کے بیرون کے ساتھ، وہ انسان کے ظاہر کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر دین جو لفظ آیا ہے، یہ آیا ہے زیادہ تر ان معنوں میں کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، کردار کیا ہے، خیالات کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمسایہ اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کی بنتی کیسی ہے، معاملات اس کے کیسے ہیں۔ تو یہ ہے یہاں پر دین، یہاں پر کہا گیا دین تو صرف اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک، یعنی کہ وے آف لائف جو ہے یہ صرف اسلام ہے، اور یہ وہ اسلام ہے جس کا بانی خدا نے خواستہ، جو عمومی طور پر آج کل کے لوگوں بلکہ اکثر مسلمانوں کو بھی یہ معاملہ درپیش ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے تو موجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دین تو وہ دین ہے جس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، یہ ہم نے اول روز سے ہی انسان کے لیے ہم نے اس کو پسند کر دیا ہے، اس کو ہم نے نوح کے لیے پسند کر لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے پسند کیا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پسند کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو اول روز سے چلتا آیا ہوا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ اب اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے امن، اس کا معنی ہے سلامتی، اس کا معنی ہے تسلیم کرنا، اس کا معنی ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں سلامتی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا۔
تو یہ ہے دین، یہ ہے نظام زندگی، اور اس دین کے اندر سب کچھ آتا ہے۔ ابھی بھی بعض لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ انہوں نے دین کو قید کر لیا ہے نمازوں، روزہ اور چند رسومات کے اندر، لیکن یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ یہاں پر یہ لفظ دین جس انداز میں بیان ہوا ہے اس کا تو صریح اور صاف مطلب یہ ہے کہ دین وہ چیز ہے جو آپ کی پوری زندگی پر غالب ہونا چاہیے۔ آپ دفاتر میں ہیں، آپ مارکیٹ میں ہیں، آپ کسی اور دفتر میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، ایون کہ آپ اگر ایوان بالا میں بھی ہیں، آپ اگر قانون کے اداروں میں بھی ہیں، تو وہاں پر بھی اسی دین کو غالب ہونا چاہیے۔ اسی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دین جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ جو ہر روز صبح مشرق سے طلوع آفتاب ہوتا ہے، مغرب سے غروبی آفتاب ہوتا ہے، یہ دین پر قائم ہے۔ یہ آفتاب اگر دین پر قائم نہ ہوتا، یہ نظام زندگی اگر دین پر قائم نہ ہوتا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس پیڑ پودے، یہ دین پر قائم ہیں۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولر سسٹم ہے، پلانٹس ہیں، زمین ہے، درند اور پرند چرند ہیں، یہ دین پر قائم ہے۔ دین ہے فطری نظام زندگی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ودیت کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ دین ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دین، ہم ہی لوگ ہیں شاید، انسان ہی وہ ذات ہے جو دین پر قائم نہیں ہے، یعنی کہ دین اسلام پر قائم نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی اشیاء اس دنیا میں ہیں وہ دین پر قائم ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے وہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر وہاں پر فطرت کام نہ کرتی، بالفاظ دیگر دین اسلام کام نہ کرتا، ہمارے یہاں کے دفاتروں کی طرح معاملہ ہوتا کہ ہم نے فائل چھوڑ دی، اپلیکیشن چھوڑ دی، اب ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا آگے کیا ہوا، اس کا جو انہوں نے ٹائم فریم آؤٹ بنا دیا ہوتا ہے وہ فالو ہی نہیں ہوتا۔ اب ذرا تصور کریں اس نظام زندگی میں اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو یہ نظام زندگی کیا چلتا، تو اس نظام زندگی کے اندر کیا کوئی ڈسپلن رہ جاتا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور انسان کو اپنے تمام معاملات جہاں پر بھی وہ ہے اسی کتاب کی طرف، اسی نبی کی طرف اور اسی اللہ کی طرف لوٹا دینے چاہیے جس کی طرف اس سے کہا گیا ہے، اور جب وہ ایسا کام کرے گا تو اس سے یقین ہونا چاہیے کہ وہ اسلام پر قائم ہوا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب اگر کوئی ان چیزوں سے انحراف کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اس سے یاد رہنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ تو اس دین کی تبلیغ کے دوران اگر فَإِنْ حَاجُّوكَ، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اس وقت ہمارے اوپر حجت پر آئے، ہمارے سامنے کج روی اختیار کرے، کج بیانی اختیار کرے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اسے کیا کہنا چاہیے؟ قُلْ أَسْلَمْتُ وجہ للہ، کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے دین کے رشتے میں بھائی ہیں، جو میری پارٹی سے یعنی دین اسلام کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، حزب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنا سر جھکا دیا ہے۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ یہود اور نصارہ، والامیین اور امیین، اسلمتم، کیا تم لوگوں نے بھی اسی طرح اسلام قبول کیا؟ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو، اللہ کی جناب میں سر تسلیم خم کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی کہ اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین قائم کر کے چھوڑ دیا، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے اپنے صحابہ کے ساتھ، بس یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بغیر جس کسی نے بھی کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا، قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہی بات آئی ہے کہ جن لوگوں نے اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور نظام زندگی قائم کیا اپنی زندگی میں، تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ یہ دین اللہ کی جناب میں قابل قبول نہیں ہے، قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اسی نہج پر ایمان لائے ہو، اسی نہج پر اسلام قائم کرتے ہو اپنی زندگی میں اور اپنی بیرون کی زندگی میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کر کے گئے ہیں،
پریکٹیکلی کر کے گئے ہیں تو ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہے. لیکن اب اگر آپ ان چیزوں سے منہ موڑتے ہو، یعنی کہ جن لوگوں تک بات پہنچائی جاتی ہے یہ لوگ اسلام کی اس دعوت سے منہ موڑتے ہیں، اس میں ٹانگ اٹکاتے ہیں، آپ کے لیے مصیبت پریشانی پیدا کر دیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارا پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں. آپ حجت بازی پر، آپ کجروی پر نہ آئیں. آپ کا طریقہ استدلال بہترین ہونا چاہیے. اور ویسے بھی انسان کی عقل کے عین موافق یہ بات ہے کہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے اس تک جب ہم حق بات پہنچا دیتے ہیں وہ اس سے تسلیم کر دیتا ہے، اور جو کجرو ہوتا ہے وہ اس میں ہیج نکالتا ہے. تو ہمیں کون سی ذمہ داری دی گئی ہے؟ ہم حق بات پہنچائیں. اس کی فطرت اگر فطرت سلیمہ ہے، سلیم پر یہ ابھی قائم و دائم ہے تو یہ آپ کی بات مانیں گے. لیکن اگر اس کی فطرت سلیمہ پر قائم اور دائم نہیں ہے تو یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ الٹا سوچ کر سمجھ کر آپ کی بات کو حق جان کر بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. تو ایسے انسان کے منہ نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ ہی ایسا انسان کبھی آپ کی بات مان سکے گا. لیکن اب اگر کوئی انسان ایسا ہے جو بڑے ادب سے، بڑے تمیز سے علم حاصل کرنے کی خاطر آپ سے مزید استدلال چاہتا ہے، آپ سے مزید بحث کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے انسان کے سامنے آپ کو پیش رہنا چاہیے. جو روش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ بھی موافق وقتوں میں اہل کتاب سے یا مشرکین سے مجادلہ کرتے تھے، ان سے بحث اور تمہیز کرتے تھے. اس کے بعد فرما دیا گیا ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جو بندے ہیں ان کے حال کی اس سے پوری خبر ہے. تو اس طرح سے یہ جو رکن نمبر 2 ہے یہ یہاں پر ہمارا اختتام ہوا. لیکن آیت نمبر جو 14 ہے اس میں ٹیکنیکلی ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. اس کے اندر جیسے 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک ہے سیلف انہیلیشن، آپ اپنے نفس کو کھا جائیں گے، بیوی سے بھی اجتناب کریں گے، بچوں سے بھی اجتناب کریں گے، اپنی زندگی کو قسم پرسی میں ڈال دیں گے، کوئی محنت نہیں کریں گے، مشقت نہیں کریں گے. اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو کھا لیا، سیلف انہیلیشن. یہ چیز مطلوب نہیں ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے سیلف ان کنٹرول. آپ نے اپنے نفس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا. آپ کو نہ کوئی تمیز ہے اور آپ کو نہ کوئی سلیقہ ہے، چاہے بیوی کے معاملے میں، مال کمانے کے معاملے میں، سٹیٹس کمانے کے معاملے میں. آپ نے بالکل تمام یہ جو اس میں حدیں ہوتی ہیں، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ان کو فلانگ دے دیا. تو یہ چیز بھی مطلوب نہیں ہے. اس کے بیچ میں ایک معتدل طریقہ ہے، وہ ہے سیلف کنٹرول. ان چیزوں سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے، لیکن اپنے نفس کو بھی دبانا نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلمان کو تو بدرجہ اتم آج کل کی دنیا میں اس چیز میں بھی آگے ہونا چاہیے کہ وہ اس سے معاشی طور پر بھی مستحکم ہونا چاہیے، اس سے جسمانی طور پر بھی مستحکم ہونا چاہیے، اسے علم میں بھی مستحکم ہونا چاہیے، اور اس سے خشیت الہی میں بھی مستحکم ہونا چاہیے. وہ خرچ کرنے والا بھی ہو، غریبوں کی دادرسی کرنے والا بھی ہو، لیکن اپنے آپ کو قسم پرسی کے عالم میں بھی دھکیلنے والا نہ ہو. تو یہ چند گزارشات تھیں اس سلسلے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے حق بات ہی سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھی سی بات ہے کہ بولنے میں یا سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ اس سے معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن زیادہ سمجھنے، زیادہ پڑھنے، قرآن کی تعلیمات کے اوپر ہی ہماری زندگی کی پٹری کو لائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. برادر ہلال تاندرے صاحب سے ہم درس قرآن سن رہے تھے. بصیرت افروز اور معلومات اور حکمت سے بھرپور درس قرآن آج ہم نے سماعت کیا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کی صلاحیتوں میں نکھار ہو، اور یوں ہی ہم آپ کے علم اور تجربے سے مستفید ہوں. ہلال صاحب کا مختصر تعارف دینا چاہوں گا کیونکہ کچھ نئے شرکا ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج. ہلال صاحب صوبہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اس وقت کشمیر یونیورسٹی سے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں.
آپ نیٹ کوالیفائڈ ہیں، اس کے علاوہ آپ لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، کہیں اخبارات اور رسائل میں آپ چھپتے ہیں، سوشل ایشوز پر آپ لکھتے ہیں زیادہ، اس کے علاوہ مذہبی نقطۂ نظر سے آپ اپنا خیال اور اوپینین پیش کرتے ہیں۔ تو ہلال صاحب کی کلاس ہر ہفتے منڈے کو ہوتی ہے، ریگولر یہ کلاسز دے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور ہمیں اپنے علم اور تجربے سے مستفید کرتے ہیں۔ دو باتیں مجھے کہنی، اس کے بعد پھر کلاس کو ختم کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل وہ فیمیل قرآن کلاس کے حوالے سے جو بات آئی تھی، اس میں ایک مغالطہ ہو گیا تھا کہ میں نے کہا تھا سنڈے اور ویڈنسڈے کو کلاس ہوتی ہے، یا شاید میں نے